اتنا خوبصورت ماشاء اللہ موسم ہے کہ دھوپ نکل رہی نہیں، سردی جا رہی نہیں، تو دیکھتے ہیں چھت پہ کیا ہو رہا ہے۔ اوپر ہو رہے ہیں تماشے۔ کیا کر رہے ہو ہیں لاڈلی؟ یہ 3 دن کے کپڑے ہمارے واش ہوئے ہیں اور نہ یہ ڈرائی ہو رہے ہیں اور نہ ہم اتار رہے ہیں۔ اس کو ماشاءاللہ سبحان اللہ آگے وہ ہاتھ اٹھاتی ہے، سب کو کہتی ہے سبحان اللہ کرو۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ ہمارے بچوں کے کام، پٹھے سیدھے کام۔ اور یہ مانو لوگ سر پہ دوپٹہ لیتے ہیں کہ سردی نہ اندر جائے سر میں، نہ عقل ہے تو نہ دوپٹہ لے رہی ہو۔ چلو نیچے چلو۔ ہمارے نا سیالکوٹ ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک بیٹے نے نا جی 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 ہاں جی ہاں جی ایک بیٹے نے نا اپنے باپ کا قتل کر دیا ہے۔ اب اس کا سن کے نا اتنا دکھ لگا ہے، اور کافی رچ مین تھا وہ، تو یقین مانے کہ ساری کہانی سن کے نا تو صرف سمجھ یہی بات کی آئی کہ دولت کے بدل وہ اپنے باپ سے شاید حصہ مانگ رہا تھا یا کچھ تھا، کہ دولت کے بدل اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ جب قرآن ہمارا فرماتا ہے کہ اولاد اور مال فتنہ ہے، تو اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کسی صورت میں بھی نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے لیے نشانی ہے کہ دولت انسان کے لیے فتنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، اور یہ جو بیٹا تھا جس نے اپنے باپ کا قتل کیا ہے، اس کو گولیاں ماری ہیں دولت کے بدل میں، اور یہ میں حال سے ان کی سیکنڈ وائف کا بیٹا تھا، کچھ ایسے سننے میں آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر دولت ہو تو پھر بھی ٹینشن، اگر دولت نہیں ہے تو پھر بھی ٹینشن۔ تو اللہ پاک کی ذات سے نا دولت مانگنے کی بجائے یقین مانے اللہ تعالیٰ سے وہ رزق حلال مانگیں، جس کی اگر جو آپ کے پاس رزق حلال ہوگا نا تو اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو آپ کی اولاد اس کو نا سینت کے نہیں رکھے گی، اس کو کھائے گی اور اللہ کی راہ میں بھی دے گی۔ دوسرا، جب دنیا سے جائیں گے نا تو اس مال کا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے پھر نا وہ بھی نہیں لے گی حساب کہ کیسے آیا، کیونکہ وہ رزق حلال ہوگا، پھر آپ کو پتہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے نا جب بھی مانگے نا رزق حلال مانگے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو بھی رزق دے نا آپ کو کھانے کے لیے دے اور اچھے کاموں میں لگانے کے لیے دے۔ تو جب بھی اللہ کی ذات اگر آپ کو نوازتی ہے نا رزق سے، اولاد سے، تو یہ یقین مانے یہ رب کی بانٹ ہے۔ جو ہم جیسے لوگ ہیں نا جن کے بیٹے نہیں ہیں، میری ایک ہی بیٹی ہے، تو یقین مانے کہ جب میں نے سنا تو پھر میں نے نا ایک دم میرے منہ سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے بیٹے ہونے سے بہتر تھا کہ خدا اس کو نہ ہی بیٹا دیتا۔ تو پھر ہم لوگوں کو نا جو ہم لوگ جیسے لوگوں کو کہتے ہیں نا ان کا بیٹا نہیں ہے، ان کی نسل نہیں بننی، ان کا یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے چاہے بیٹیاں ہوں تو چاہے بیٹیاں ہوں، خدا کی ذات نیک دے۔ ہم نسلوں سے اپنا بڑھاتے ہیں جی، ہماری نسلیں ہوں گی اور ہم مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے اور پہچانے جائیں گے اچھے ناموں سے۔ میں کہتی ہوں کہ کچھ ایسے کام کریں کہ جب ہم مر جائیں تو لوگ ہمارے اپنے کاموں کی وجہ سے، ہمارے کاموں کی وجہ سے، ہماری اچھی باتوں کی وجہ سے لوگ ہم زندہ رہیں۔ تو کیوں ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولادیں جو سی ہیں وہ اچھا کام کریں گی ہمارے بعد، اور ہم لوگوں کو اس کا ثواب ملے گا، اور ہم لوگ زندہ رہیں گے، مرنے کے بعد بھی لوگ ہمیں کہیں گے جی فلاں کا بیٹا ہے اور کیا کہتے ہیں ایسے نہیں کام کر رہا، جی 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 ماں صدقے جائے۔ تو کیوں نہ ہم ہی ایسے کام کرتے جائیں کہ پہلے ہمارے ماں باپ جو سے ہیں نا ہمارے اچھے اعمالات کی وجہ سے لوگ ہمیں کہیں جی یہ فلاں کے بچے ہیں، پھر اپنے بچوں کا ہم بعد میں سوچیں، کیونکہ ہم جو اپنی اولادوں کے سامنے کریں گے نا ہماری اولادیں وہی ہمارے لیے کریں گی۔ تو جب یہ بات میں نے سنی نا کہ ایسے ہو گیا تو یقین مانے میں ساری رات نا میرا دل نا ایسے گھبراتا رہا۔ میں نے کہا جب وہ پیدا ہوا ہونا ہے وہ آدمی کتنا خوش ہوگا، خدا نے مجھے بیٹا دیا ہے، کتنے لوگوں کے تانے اس کے ساتھ ہوں گے، اس کا بیٹا نہیں تھا پھر اس کو اللہ نے بیٹا دیا، اس میں فخر غرور یا شکر کچھ بھی آیا ہونا ہے۔ پھر اس کو پتا تھا کہ یہی بچہ 18 سال کی ایج میں مجھے قتل کر دے گا۔ اگر اس کو پتا ہوتا تو وہ کسی صورت میں بھی اس کی پیدائش کے لیے خوش نہ ہوتا۔
اللہ تعالیٰ سے رزق مانگے یا اولاد مانگے، یقین مانیں کہ جو مال اور جو رزق اور جو اولاد فتنہ نہیں ہے نا، رب کی ذات وہ دے جس میں سکون ہو، ہم اپنے رب کا شکر ادا کر سکیں۔ تو بس اتنے دن سے میں نے ولوگ نہیں تھا بنایا، تو اتنا سا میں نے آج میرا ولوگ تھا۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ آپ کہیں گے کہ میم جنت تو صرف فنسی والے ولوگ بناتی ہے، اور آج اتنا سیریس ہو گئی۔ کئی دفعہ زندگی میں نا یہ نہیں کہ سیریس ہونا پڑتا، میں بھی کہ میں اپنی لائف میں کتنی سیریس ہوں، کچھ یادیں کچھ خوشیاں بانٹ کے جائیں تاکہ کوئی آپ لوگوں کو اچھے لفظوں میں یاد رکھے۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے اگر کسی کو میرا پیغام اچھا لگا ہو، یاد رکھیں قرآن ہمارا فرماتا ہے مال اولاد فتنہ ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو بیٹے دیے ہوئے ہیں اور اگر پیسہ دیے ہوئے ہیں، فخر نہ کریں، کیونکہ یاد رکھیں کہ غرور، مغروری اور یہ فخر، یہ سب چیزیں خاک میں مل جانی ہیں۔ ہم مٹی کے بنے ہیں، ہمیں مٹی کے اندر ہی جانا ہے، صرف اور صرف یادیں رہ جانی ہیں، ہمارے اچھے اعمال رہ جانے ہیں۔ تو ہم کیوں نہ اچھے کام کریں تاکہ ہم لوگوں کو ہمارے جانے کے بعد لوگ اچھے لفظوں سے یاد کریں، ہماری اولادوں کو ہماری مثال دیں۔ ہماری اولادوں نے ہمارے لیے کیا مثال پیدا کرنی ہے؟ ہم اتنے اچھے والدین ہوں کہ ہماری اولادوں کو کہا جائے یہ فلاں صبر والی ماں کی بیٹی تھی، یا فلاں اس کا باپ بہت اچھا تھا، یا اس کے دادا پردادا اتنے اچھے تھے۔ کچھ ایسے کام ہم کیوں نہ کر کے جائیں، پھر بچے انشاءاللہ کریں گے۔ اور یہ ہمارے بچے چاٹ مسالہ کھا رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں میں بڑی ڈاڈی اماں ہوں، میں ایک جوتا نیچے اور ایک جوتا اوپر، اور یہ ویڈیو بن رہی ہے، اس کے پاپا دیکھیں گے اور میں بتاؤں گی کہ اس نے چاٹ مسالہ کھایا۔ ہاں جی، تو یہ ہے جی سیکنڈ ڈے کا ولاگ، اور ادھر میں بنا رہی ہوں آلو والے پراٹھے، اور آلو والے پراٹھے کی ساری ریسیپی میں 9 مسالے ڈالتی ہوں، تو وہ میں نے ساری کی ساری شارٹس میں دی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ لوگ میرے شارٹس جو سے ہیں اس کو دیکھا کریں۔ میں زیادہ تر جو اپنی ریسیپیز ہیں نا، جتنی بھی میں بناتی ہوں بچوں کے لیے، سردیوں میں تو ویسے بھی ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ نیا جو ہے نا ہمارے گھر میں بن رہا ہوتا ہے، تو پھر میں اس کی شارٹس ہی چھوٹی سی ویڈیو 1 منٹ کی ڈال دیتی ہوں اپنی شارٹس میں، تاکہ میرے ویورز کو آرام سے نکالیں اور فٹافٹ دیکھیں اور انگریڈینٹ کو لکھیں اور بچوں کو بنا کے دیں۔ اور میری ساری کی ساری ریسیپیز جو سی ہوتی ہیں نا، وہ گھر کے انگریڈینٹس ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ باہر سے لے کے ہوتے، وہ لے کے ہوتے، لے کے ہو، ٹھیک ہے۔ تو بچے جب ناشتہ کر رہے ہو نا، جب چھٹی والا دن ہو، اور ہمارے بچوں کو بولا کیا ہوتا ہے، بس آج یہ کچن میں ہماری جون سی باجی گئی ہوئی ہے اور اس کو نئی نئی فرمائشیں کرے، اور مجھے بھی پھر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں ان کی فرمائشوں کو پورا کروں۔ وہ بولا تھا بات ہے، میں تھوڑا سا چیخ چلا کے نا پھر کام کرتی ہوں، پھر میں کہتی ہوں ہاں سارے وقت میری جان نہیں ہے نا، تو اپنی ماں نہیں کہنا ہوتا ہے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ ہماری باجی کی جو نیچر ہے نا وہ ویسی ہی ہے، وہ چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں اور اپنی جون سی ہے نا وہ فرمائشیں بتا دیتے ہیں۔ تو ادھر جی ایک کہنے لگا کہ جی میں نے نہیں کھانا آلو کا پراٹھا اور مجھے بنا کے دیں آلو والے سینڈوچ۔ ادھر آپ کو میں ریسیپی دینے لگی ہوں۔ ایک انڈا میں نے لیا، اس کو پھینٹ دیا، ٹھیک ہے، پھینٹ کے میں نے جون سا یہ جو ہے نا بریڈ ہمارے گھر جب بھی آتی ہے نا، تو میں اس کو نا فریزر میں رکھ دیتی ہوں۔ باہر اگر آپ رکھیں گے نا تو آپ کی زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 دن چلے گی، ٹھیک ہے۔ تو میں جون سی ہے جو بریڈ ہے نا اس کو فریزر میں رکھ دیتی ہوں۔ یقین مانے 2-3 اکٹھی اگر منگوا لینا، پھر آرام سے اگر آپ اس میں کرتے ہیں نا کیا کہتے ہیں سیکتے ہیں، تو وہ فریش کی فریش ہوتی ہے۔ تو ادھر میں نے بریڈ کو پہلے سیک لیا ہے، سیکنے کے بعد اس کے بعد میں نے پیٹھی لگائی ہے آلو کی جو وہ بچی ہوئی تھی رات کی، اور اس کے اوپر دوسرا میں نے کر کے تو اس کی میں کٹنگ کرنے لگی ہوں۔ ایگ کو لوں گی، ایگ کو میں پلیٹ کے اندر، آپ نے کولی میں نہیں کرنا، میں نے بس غلطی کر دی تھی، کولی میں نہیں پھینٹنا، آپ نے پلیٹ میں اس کو جو سا اچھی طرح پھینٹ کے ایسا پھینٹا دینا جیسے ہم بچوں کو نہیں پھینٹا دیتے جو میری طرح میریڈ ہیں عورتیں اور بچے ہمارے جو ہیں ماشاءاللہ کپتے ٹائپ کے ہیں، تو پھر ذرا ہم جو ان کو سارا دن ہی جھڑکتے رہتے ہیں۔ مجھے تو یاد بھی نہیں رہتا میں جھڑکیاں کتنی دے لیتی ہوں، میری بیٹی کو نا گن گن کے یاد ہوتا ہے، اماں میری نے فلاں ٹائم بھی مجھے جھڑکی دی اور میری اماں نے فلاں ٹائم بھی دی، اور میں کہتی ہوں مجھے تو یاد بھی نہیں میں نے کتنی دفعہ دے دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ زندگی دے، یہ ماؤں کی جھڑکیاں جو سی ہوتی ہیں نا، سمجھے یہ سونے کے والے ہیں۔ تو یہ میں پلیٹ کے اندر میں نے انڈیل دیا اس کو، ایگ کو، اور ایگ کو ساتھ لگا کے، اور اس کو ساتھ ہی آپ آئل لیں تھوڑا سا، جیسے فرنچ ٹوسٹ بناتے ہیں آپ اس کو ایسے ہی فرائی کر لیں۔ اور اگر آپ ایگ لگانا چاہیں اس کے اندر مایونیز کیچپ، یہ اتنے زبردست مزے کے سینڈوچ اب 4 بجے جب ناشتہ بنائے چائے بنائے نا، تو چائے کے ساتھ بھی کھائیں۔ اگر فرینڈ آپ کے آگے ہیں، کوئی بار مہمان آ گیا جھٹ پر، تو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں
نہیں. اگر آپ کے پاس جو شامیہ فریج پڑی ہوئی ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں, اس کے اندر ایڈ کر کے بالکل اس طرح کے سینڈوچ بنا سکتے ہیں. تو فٹافٹ جو ان سے نا سینڈوچ آپ بنا کے نا آرام سے انجوائے کروا سکتے ہیں. اچھا آپ کہتے ہوں گے کہ اس کی بات نا صرف مہمانوں سے شروع ہوتی ہے, مہمانوں سے اینڈ ہوتی ہے. یقین کریں کہ میری نا جو ہے نا ایکسپیرینس ہے لائف کا, میں آپ کے ساتھ یہ بھی ایک ایکسپیرینس شیئر کروں. اگر آپ بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں اور اگر آپ کے پاس رزق کی کمی ہے یا آپ کے گھر میں تھوڑی سی مصیبتیں ہیں, تو یقین مانیں اگر ہمارے گھر سے ایک دفعہ مہمان ہو کے چلا جاتا ہے نا, اس مہمان کی آپ نے اچھی طرح سیوا کر دی ہے, خوش کر دی ہے, یقین مانیں کہ میں خود حیران ہوتی ہوں. میں نے آزمودہ میرا جو سا ہے نا یہ جو سا ہے نا آزمایا ہوا واقعہ کہ یقین مانیں آپ دل سے اگر مہمان کی یہ سوچ کے سیوا کر دیں نا کہ اللہ کا مہمان جو ہے وہ خدا کا بندہ ہے, اب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ کی ذات آپ کو رزق کہاں سے دے رہی ہے. اور دوسرا آپ کی وہ جو مصیبتیں آپ کے گھر کی جو پریشانیاں وہ بھی کام ہو جائیں گی. آزمایا ہوا میرا واقعہ ہے. تو اگر آپ اپنے کھانے کے اندر سے اگر اپنے حق ہمسایوں کو دیں تو یقین مانیں کہ آپ کے کھانے میں نا بہت زیادہ برکت ہوگی. بچوں کو اگر آپ کے گھر میں بچے آتے ہیں یا کوئی ارد گرد کے بچے ہیں یا بچوں کے اسکول میں جا کے بچوں کو وہاں دے کے, یعنی کہ یہ وہ والی چیزیں ہیں کہ اگر آپ پریشان ہیں تو رونے سے اور واویلا مچانے سے ہائے میں مر گئی تو میرا ککھ نہیں رہا تو میرا یہ, اس سے بہتر ہے کہ آپ نا اللہ کے جو خدا کے بنائے ہوئے اصول ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہوا ہے, اس کے اوپر عمل کریں. یقین کریں زندگی بہت آسان بن جائے گی. تو جب آپ تھوڑے پہ آپ شکر ادا کرتے ہیں نا تو پھر زندگی آسان ہی آسان ہے. اچھا تو میری باری آ گئی, جب میں نے دیکھا میرے لیے آٹا بھی ختم ہو گیا تھا, بریڈ بھی ختم ہو گئی, پھر میں نے نان منگوایا. اور جب میں نے نان منگایا تو تب تک بچوں کا ہضم ہو چکا تھا ناشتہ, اور وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے بھی نان کھانا ہے. تو میں نے کہا چلو آپ لوگ ایسے ہی کھاؤ نان وہ اوپر. تو میں نے اس کو فرائی کر کے کھایا. اچھا میں 3 نان کو نا اوپر نیچے رکھ کے نا فرائی کرتی ہوں, وہ بڑے کرسپی بنتے ہیں. وہ بھی میں ریسپی کسی دن آپ کو دوں گی. تو یہ میں نان فرائی کر کے چائے کے ساتھ کھا رہی ہوں. تو جو آپ نے اسٹارٹنگ میں میری ویڈیو دیکھی ہے تو کیا کہتے ہیں وہ بس آج کا پیغام میرا یہی تھا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس بیٹے نہیں ہیں, پیسہ نہیں ہے, تو پہلی بات پریشانی ہونا, اس میں اللہ کی رضا ہے. جب آپ رب کی رضا پہ خوش ہیں نا تو یقین مانیں تو پھر آپ خوش ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. میں بھی کہ یہ اولاد ہمارے لیے مثلاً کہ نہ اچھی ہو, ٹھیک ہے, یہ بیٹے ہمارے لیے اچھے نہ ہوں, جو پیسہ ہے یہ ہماری ذات کے لیے اچھا نہ ہو. اس لیے جو اللہ پاک کی ذات نے آپ کو دیا اس کا شکر ادا کریں. چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اپنا دھیان رکھیں. اللہ حافظ.